بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں گزشتہ سبق میں نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات سے متعلق بات ہوئی تھی۔ آج کے سبق میں ہم واجبات نماز یعنی جو چیزیں نماز میں واجب ہے ان سے متعلق مسائل پڑھیں گے۔ چنانچہ اس حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو 14 چیزیں نماز میں واجب ہے ان میں سے اگر کوئی ایک چیز جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھی گئی تو نمازی گنہگار ہوگا، البتہ فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر چھوڑ دیا جائے، یاد نہ رہے، تو ایسی صورت میں آخری رکعت کی قاعدہ اخیرہ میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب ان واجبات کو چھوڑنے کی صورتیں کیا ہیں، کیا مطلب ہے ان کا؟ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز میں قرآن کریم کی کوئی اور سورت تو پڑھیں لیکن سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، یا صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے پہلی رکعت میں فرائض میں اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا کوئی آیت نہ ملائیں، یا 4 اور 3 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا واجب تھا، یہ نہیں بیٹھا بلکہ فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا بیٹھ تو گیا لیکن التحیات اس نے نہیں پڑھی، تو یہ ہے واجب کو چھوڑنے کی صورتیں۔ اسی طرح وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، چھوڑ دیا تو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا اگر بھولے سے رہ گیا ہے تو۔ یا جن نمازوں میں آہستہ قرأت کرنی تھی وہاں بلند آواز سے قرأت کر لی، یا جن نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرنی تھی وہاں آہستہ آواز سے قرأت شروع کر دی، تو یہ ہے واجب کی چھوڑنے کی صورتیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سجدے کے وقت پیشانی تو زمین پر رکھ لی لیکن ناک نہیں رکھی تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر صرف ناک زمین پر رکھی ہے اور پیشانی نہیں لگائی ہے، چاہے جان بوجھ کے ایسا کیا ہو یا بھولے سے ایسا کیا ہو، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو صرف ناک لگا کر بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ نماز کے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ سلام کو ختم کرنا ضروری تھا، لیکن جب یہ شخص قاعدہ اخیرہ سے فارغ ہوا تو اس نے بات چیت شروع کر دی، یا ویسے اٹھ کے چلا گیا، یا اور کوئی ایسا کام کر لیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو چونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر سلام کا نماز کا ختم کرنا واجب تھا اس نے نہیں کیا تو واجب ٹوٹ گیا، تو فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اگر نماز دوبارہ نہیں پڑھی تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح الحمد یعنی سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا ہے، اس نے سورت کو پہلے پڑھ لیا، سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھ لیا۔ اسی طرح رکوع کے بعد قومہ کرنا تھا، سیدھا کھڑا ہونا تھا، لیکن یہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا بلکہ تھوڑا سا اوپر ہو کر سجدے میں چلا گیا۔ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا، ان صورتوں میں بھی نماز دہرانا ضروری ہے، اور اگر یہ سب کچھ بھولے سے کیے ہیں تو سجدہ سہو کافی ہے۔ نماز کے اندر قرأت کا مسئلہ پڑا ہے کہ نماز میں قرأت فرض ہے۔ اب ایک شخص الحمد کے بعد کم سے کم 3 آیتیں
یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اس کا پڑھنا واجب تھا، لیکن اگر اس مقدار میں قرأت نہیں پڑھی تو بھی واجب چھوٹ گیا۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھنا یہ واجب تھا، لیکن یہ دونوں سجدوں میں اطمینان سے نہیں بیٹھا، پہلے سجدے سے ذرا سا سر اٹھا کر دوبارہ سجدے میں چلا گیا، تو یہ ایک ہی سجدہ شمار ہوگا، 2 سجدے ادا نہیں ہوئے، جبکہ 2 سجدے فرض تھے، لہذا ایسی صورت میں نماز ہی نہیں ہوئی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اکیلا نماز پڑھنے والا جو منفرد ہوتا ہے، اس کے لیے نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ پڑھنی تھی، لیکن اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ خود اپنے کان میں آواز ضرور آئے۔ اگر اپنی آواز خود اپنے آپ کو بھی نہ سنائی دے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ البتہ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ صرف حروف کی درست ادائیگی کافی ہے، خود اپنی آواز کا اپنی کان تک پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے نماز کے واجبات سے متعلق۔ تیسری چیز نماز سے متعلق وہ ہے نماز کی سنتیں۔ نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے درجے میں ہیں، یعنی ان چیزوں کا بھی نماز میں اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو ایسی صورت میں نماز دوبارہ دہرانا ضروری نہیں ہوتا، نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ ایسی نماز جو ہے وہ سنت کے خلاف چلی جاتی ہے، اور جو نماز سنت کے خلاف ہو اس سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو نماز کے اوپر ثواب کے وعدے ہیں، اجر و ثواب کا ذکر ہے، اس اجر و ثواب اور ان وعدوں سے محرومی کا خطرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، پھر مردوں کے لیے کانوں تک اور عورتوں کے لیے کندھوں تک۔ تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد مردوں کا ناف کے اوپر اور عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح مردوں کا اس طرح ہاتھ باندھنا کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر رکھ لیں اور دائیں انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں کلائی کو پکڑ لیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح مردوں کا رکوع کی حالت میں اچھی طرح جھک جانا کہ پیٹھ، سر اور کھولیں یہ سب ایک ہی لائن میں برابر ہو جائے۔ رکوع میں مردوں کا دونوں ہاتھوں کو پہلو سے جدا رکھنا اور رکوع سے اٹھ کر صرف امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدیوں کا ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی سنت ہے۔ سجدے کی حالت میں مردوں کا اپنے پیٹ کو رانوں سے اور کوہنیوں کو اپنے پہلو سے جدا رکھنا اور بازوؤں کا زمین سے اوپر رکھنا یہ سنت ہے۔ قید اولیٰ اور قید آخرہ دونوں میں مردوں کے لیے اس طرح بیٹھنا کہ دایاں پیر انگلیوں کے بل کھڑا ہو، اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، بایاں پیر زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھا ہوا ہو، اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھے ہوئے ہوں کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کی طرف ہو۔ امام کا بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ بھی نماز کے اندر سنت ہے۔ تو یہ کچھ مسائل ہے جن کو نماز کی سنن کہا جاتا ہے، اور یہ چیزیں بھی نماز کے اندر ادا ہونی چاہیے۔ اگر نماز ان چیزوں کے اہتمام کے بغیر پڑھی گئی ہو تو ایسی صورت میں نماز سنت کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اب ان سنتوں سے متعلق بھی کچھ مسائل ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص رکوع سے کھڑا ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد یا رکوع میں تسبیح نہ پڑھے یا سجدے میں تسبیح نہ پڑھے یا آخری قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف نہ ملائے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے کوئی بھی دعا پڑھنا یہ سنت اور مستحب ہے۔ اگر دعا نہیں پڑھی اور صرف درود پڑھ کر سلام پھیر دیا تب بھی نماز درست ہے، خلاف سنت ہے۔ نیت باندھتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، اگر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تب بھی نماز درست ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے آخری 2 رکعتوں میں اگر الحمدللہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ لی
حالانکہ نہیں پڑھنی چاہیے تھی، پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی، نماز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ورنہ نماز کا دہرانا ضروری ہے۔ کسی نماز کے لیے کوئی صورت مخصوص کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو صورت چاہے وہ نماز کے اندر پڑھا کرے۔ صورت کو مقرر کرنا اور اسی صورت کو ہر نماز کے اندر دہرانا یہ مکروہ ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی صورت ہو جو نماز کے اندر پڑھی جائے۔ البتہ وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف نمازوں میں پڑھنا منقول ہے، ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کی پابندی مستحب ہے۔ نماز کے اندر نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ تو مستحب یہ ہے کہ جب انسان قیام کی حالت میں ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے، جب رکوع میں جائیں تو پاؤں پر نگاہ ہو، قدمین کے اوپر، اور جب سجدہ کرے تو ناک پر، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نگاہ رکھیں۔ نماز میں اگر جمائی آ جائے تو منہ خوب بند کر لیں، اور اگر کسی طرح نہ رکیں تو سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی کے پشت سے روکیں۔ اسی طرح گلے میں اگر کوئی خراش ہونے لگے تو جہاں تک ہو سکے کانسی کو روک لینا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں سے نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ نماز کے اندر سنتوں سے متعلق کچھ مسائل تھے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم نماز ہی سے متعلق مزید مسائل بھی پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اور مردوں کے نماز کے اندر جو فرق ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے نا نماز کے مزید مسائل پر بھی بات ہوگی۔